أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، دینی اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں سے ہماری گزارش ہے، عرض ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ سبسکرائب اور آل کے بٹن کو پریس نہیں کریں گے تو آپ ہمارے ان اسلامی باتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اچھا اور نیک صلاح اللہ پاک کی طرف سے اچھا اور نیک صلاح دیا جائے۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک مال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 30 بخاری شریف سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ موضوع ہے گناہ کرنا بھی جہلیت کا کام ہے، کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ جہلیت کے درجوں میں سے ارجا ہے۔ بیان نمبر 30 فصل ایمان کا بیان۔ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے، کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے، اور کہا ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے انف بن قیس سے، کہا کہ میں اس شخص علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکرہ مل گئے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے کو جاتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر لوٹ جاؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ جائیں، آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، آپس میں جھگڑا فتنہ فساد کھڑا کر دیں، تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب، دو جانوں کے سردار، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، دوزخی ہوتا ہے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص تو رکھتا ہے اور رکھتا تھا، وہ بھی سوچتا ہے کہ جب میں تو اس کو مارنے کے لیے آیا تھا، اس کو ناجائز اور ناحق مارنے کے لیے ہے، تو وہ بھی اسی طرح اتنا رتبہ درجہ اس سے کبھی ہے جو کہ جتنا ایک قتل کرتا ہے۔ جو قتل کرنے والا آتا ہے اگر وہ مقتول ہو جاتا ہے تو ارادہ تو اس کا بھی اتنا ہی ہے، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، اگر اس کو موقع مل جاتا تو وہ بھی اس کو ضرور قتل کر دیتا۔ دل کی عزم صمیم پر وہ دوزخی ہوا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے حدیث نمبر 30 کی اسلامی ویڈیو سنی کہ جو بھی انسان آپس میں دو انسان لڑتے ہیں، گتھم گتھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جھگڑا فتنہ فساد کر کے قتل کے ارادے سے آتے ہیں، تو دونوں کی خواہش تو ایک ہی ہوتی ہے،
اگر ایک کوئی کسی کو ناجائز ناحق قتل کر دیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کا درجہ بڑا برا ہے اور تباہی اور گھاٹا ہے، اور آخرت میں کہ ہاں اس کو اس کا برا صلہ دیا جائے گا، کیونکہ جان تو اللہ پاک کے قبضے میں ہے، وہی عزت دینے والی پیاری بابرکت ذات ہے، وہی ذلت دینے والی، وہی جان لے سکتی ہے، وہی جانوں کی مالک ہے، غفور رحیم برحق ذات ہے۔ اس کے علاوہ کون ایسی ہستی ہے جو اس کی مخلوق کی جان لے سکے، اس کو ناحق قتل کر سکے؟ ہاں، اسلام کی سربلندی کی خاطر، اسلام کی رضا کی خاطر، اللہ پاک کی رضا کی خاطر، اپنے ملک اور وطن کی خاطر اسلام پر آنچ اگر آئے تو اس کے دشمن کو مٹانے کے لیے اپنے دشمن کو تہس نہس کرو، قتل کرو، یہ حق ہے، نہ کہ آپ ناجائز اپنے ساتھ کے مسلمان بھائی کو ناجائز قتل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے برے کاموں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فتنہ فسادوں سے بچائے اور ہمیں حق سچ پر بات کہنے کی ہمت، جرأت، حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم وقت حکم کے ساتھ بھی اور اس کے سامنے پیش ہونے پر بھی حق سچ کی بات کہتے رہیں۔ گھر میں بھی اگر بھی بچوں کے ساتھ آپ اسلامی نظریے کے ساتھ بات کریں گے اور حق سچ پر قائم رہیں گے، اپنے دوست و یاروں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھی اور نیک بات کریں گے تو اس کا اللہ پاک کے ہاں آپ کو اچھا اور نیک صلہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر دوست بھائیوں کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔